الدین الخالص. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج. كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد. أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. وقال جل شانه في القرآن المجيد والفرقان الحميد وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ. برادران اسلام، معزز حاضرین، محترم بزرگوں اور دوستوں، عزیز پیارے بچوں، عزیز اسلامی ماں اور بہنوں، اس دنیا میں اللہ رب العالمین نے فضیلت و برتری کا ایک معیار متعین کیا ہے. انسانوں کو اللہ رب العالمین نے اشرف المخلوقات بنایا تو اس کا بھی ایک بہت بڑا معیار متعین کیا. عقل و شعور، دانائی و بینائی کی طاقت دے کر کے جانوروں سے ممتاز و الگ کر کے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا گیا. اللہ رب العالمین نے اسی طرح دنیا میں بہت ساری چیزوں کو ایک دوسرے پر فضیلت اور برتری عطا فرمائی. اللہ رب العالمین اپنی تمام مخلوقات میں سے جس کو چاہے ایک دوسرے پر فضیلت و برتری عطا فرما دے. یہ اس کی شان کبریائی ہے، اس کی شان ربوبیت اور اس کی شان الوہیت ہے کہ وہ جس کو چاہے منتخب کر لے اور چن لے. تو اللہ رب العالمین نے مکہ کی سرزمین کو تمام کائنات پر، تمام دنیا کے تمام گوشوں پر منتخب کر کے اس کو مرکزی حیثیت دے کر کے اس کو سب سے زیادہ فضیلت اور برتری عطا فرمائی. یہ اللہ رب العالمین کی شان ربوبیت، وہ جو چاہے کر سکتا ہے. میرے بھائیوں، یہ وہ مکہ کی سرزمین جس کی طرف اس موسم میں دنیا کے گوشے گوشے اور چپے چپے سے لوگ اس کا قصد کرتے ہیں حج جیسی عظیم عبادت کو انجام دینے کے لیے. وہ مکہ کی سرزمین اسلامی تاریخ کا گہوارہ رہی ہے. وہ مکہ کی سرزمین جو اپنے اندر ایک
انتہائی عظیم الشان تاریخ اپنے اندر سموئے ہوئے ہے۔ اس کی تاریخ پر اگر ہم اور آپ غور و فکر کریں اور اس کا مطالعہ کریں تو ہماری زندگی کی دھارا بدل جائے، اور اگر ہم اس کی زیارت کر کے آئیں، اس کو دیکھ کر کے آئیں، اس کا دیدار کر کے آئیں، تو ہمارے زندگی میں الگ ہی تبدیلی اور تغیر اور بدلاؤ دیکھنے کو ملتا ہے۔ یہ وہ مکہ جس کی بابت اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، آپ مکہ میں مقیم تھے، لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، میں قسم کھاتا ہوں اس شہر مکہ کی، اے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اس حال میں کہ آپ اسی مکہ کے باشندے ہیں اور اس میں رہنے والے ہیں، اسی میں آپ قیام پذیر ہیں۔ اور صرف یہی نہیں، اللہ رب العالمین نے وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ وَطُورِ سِينِينَ وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ، قسم ہے اس پرامن شہر مکہ کی، امن والا شہر اس کو قرار دیا گیا۔ میرے بھائیوں، وہ مکہ اللہ رب العالمین نے توحید کا مرکز اور توحید کا گہوارہ اس کو بنایا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جب مجبور کیا گیا اس سے نکلنے پر، تو آپ نے رک کر کے ایک اونچی جگہ پر کھڑے ہو کر کے مکہ کی طرف رک کر کے اس کو مخاطب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اِنَّكَ لَخَيْرُ أَرْضِ اللَّهِ إِلَى اللَّهِ، اے مکہ، میں جانتا ہوں کہ تو اللہ رب العالمین کے نزدیک اس روئے زمین میں سب سے زیادہ مقدس اور سب سے زیادہ خیر و بابرکت والی زمین ہے، سب سے بہتر زمین ہے اس روئے زمین کے حصے میں۔ وَأَحَبُّ الْبِلَادِ إِلَى اللَّهِ، اور اللہ رب العالمین کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب ترین تو زمین ہے اے مکہ، میں جانتا ہوں اس بات کو۔ وَلَوْلَا أَنَّ قَوْمِي أَخْرَجُونِي مِنْكِ مَا خَرَجْتُ، اور اگر یہ بات نہ ہوتی کہ اس باشندگان مکہ نے مجھے تجھ سے نکل جانے پر مجبور نہ کیا ہوتا، تو میں اے مکہ تیری جیسی بابرکت، خیر و برکت اور محبوب ترین زمین کو چھوڑ کر ہجرت کرنے پر آمادہ نہ ہوتا۔ تو میرے بھائیوں، یہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دلوں کے جذبات تھے اس مکہ کے لیے۔ ہر مسلمان کے دل میں کیوں نہ اس کی تعظیم اور اس کی عظمت اجاگر ہونی چاہیے، کیونکہ اللہ رب العالمین نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ ارشاد ہے، یہ فرمان ہے کہ لا يزال الناس بخير ما عظموا الكعبہ حق تعظیمها فاذا ضيعوها هلكوا، کہ لوگ برابر خیر و بلائی میں رہیں گے، زندگی ان کی خوشگوار اور پرامن کے ساتھ گزرتی رہے گی، خوشحالی ان کی زندگی میں آتی رہے گی، کب تک جب تک وہ خانہ کعبہ کی تعظیم اور اس کی حرمت اور اس کے تقدس کا پاس و لحاظ کرتے رہیں گے۔ اسی طرح جس طرح کہ اس کی تعظیم کرنے کا حق ہے، اور اگر وہ ایسا نہیں کریں گے، خانہ کعبہ کی حرمت، اس کے تقدس کا پاس و لحاظ اگر مسلمانوں کے دلوں سے نکل جائے تو اللہ رب العالمین ان کو ہلاک و برباد کر دیں گے۔ اللہ رب العالمین ان کو اس روئے زمین پر چین اور سکون اور اطمینان سے جینے نہیں دیں گے۔ یہ اللہ رب العالمین کا وعدہ ہے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زبان مبارک سے۔ تو میرے بھائیوں، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس مکہ کی بابت دعا فرمائی جس کو اللہ رب العالمین نے سورہ ابراہیم کے اندر نقل فرمایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا دعا فرمائی؟ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَجُنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ، جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا، اے ہمارے پروردگار، اس شہر مکہ کو امن والا شہر، پر امن جگہ بنا دے، وَجُنُبْنِي وَبَنِيَّ، اور مجھے بھی اور میری اولاد کو بھی بچا لے، کس بات سے؟ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ، کہ ہم بتوں کی عبادت اور اس کی پرستش کریں۔ اس بت پرستی اور شرک سے مجھے اور میری آنے والی نسلوں کو بچا لے۔ ربی انہن اضللن کثیرا من الناس، اے میرے پروردگار، ان بتوں نے اور دنیا میں شرک و بت پرستی کے اڈوں نے، دنیا میں باطل پرستوں نے بہت زیادہ لوگوں کو گمراہ کر دیا، تیرے صحیح راستے سے، زیادہ حق سے، حق کے راستے سے لوگوں کو بھٹکا دیا اور گمراہ کر دیا۔ فمن تبعنی فإنہ منی، تو اے میرے پروردگار
جو میری اتباع اور پیروی کرے، جو میرے آپ کی طرف سے دیے ہوئے اس حق کے راستے کی اتباع اور پیروی کرے اور اس شاہ راہ زندگی پر چلے اور اس کے مطابق اپنی زندگی کے نشیب و فراز کو ڈالے تو فَإِنَّهُ مِنِّي، تو وہ مجھ میں سے ہے، اس کا تعلق میرے سے ہے، وَمَنْ عَصَانِي فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اور لیکن آخر میں آخری دعا کیا کرتے ہیں اس کے بعد؟ جو میری نافرمانی کرے تو اے پروردگار تو انتہائی بخش دینے والا، انتہائی رحم و کرم کرنے والا ہے۔ وہی دعا جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لوگوں کے لیے کی، ان تعذبہم فإنہم عبادک وإن تغفر لہم فإنک انت الغفور الرحیم۔ اے اللہ، اگر تو اپنے ان بندوں کو عذاب میں مبتلا کرے تو یہ تیرے ہی بندے ہیں، تو کس کو عذاب دے گا؟ اور اگر تو انہیں بخش دے، معاف کر دے تو تو انتہائی بخش دینے والا، انتہائی رحم و کرم کرنے والا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وجود کو، آپ کے اس دنیا میں باقی رہنے کو تمام مکہ والوں کے لیے، عربوں کے لیے امن و امان کا ایک سبب قرار دے دیا گیا۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ۔ اے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اللہ رب العالمین آپ کی قوم کو جب تک آپ ان کے درمیان موجود رہیں گے ہلاک و برباد نہیں کرنے والا، ان کو عذاب میں گرفتار نہیں کرنے والا ہے۔ اور لیکن آپ چلے جائیں گے تو آپ کے جانے سے یہ امان جو ہمیں ملی تھی، جو مسلمانوں کو ملی تھی، وہ ختم ہو چکی ہے، لیکن اس کے بعد بھی ایک امان اللہ رب العالمین نے باقی رکھی ہے۔ وہ کیا ہے؟ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ۔ اللہ رب العالمین اس قوم کو اس وقت بھی ہلاک و برباد نہیں کرے گا، انہیں عذاب میں گرفتار نہیں کرے گا جب تک کہ وہ اپنے گناہوں کی معافی اور مغفرت اور بخشش اللہ رب العالمین سے طلب کرتے رہیں گے۔ تب تک اللہ رب العالمین کے عذاب سے وہ اپنے آپ کو محفوظ و مامون محسوس کریں گے۔ تو میرے بھائیو، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعا فرمائی۔ اس کے بعد کیا کہا؟ ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم۔ اے میرے پروردگار، میں نے اپنی ذریت کو، اپنی آل و اولاد کو ایک بے آب و گیا وادی، جہاں پر کوئی کھیت نہیں ہے، نہ کوئی آدم ہے، نہ آدم ذات، وہاں پر کوئی ہریالی نہیں ہے، گھاس پھوس کے اگنے کی کوئی جگہ نہیں ہے، بے آب و گیا، بے کھیتی وادی، بنجر زمین مکہ میں اپنی آل و اولاد کو چھوڑ کر تیرے بھروسے جا رہا ہوں۔ ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، تیرے باادب گھر کے پاس۔ کیوں؟ ربنا لیقیم الصلاۃ، اس کی وجہ بھی بیان فرمائی، اور اپنی بعض اولاد کا ذکر کیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس زمانے میں ملک شام کا علاقہ یہ مرکز ہوا کرتا تھا نبیوں کا۔ اسحاق علیہ السلام وہاں پر موجود تھے اور آپ کی اور دیگر اولادیں وہاں پر رہتی تھی، تو اسماعیل ان کی ماں حضرت ہاجرہ کے ساتھ ان کو وہاں پر آباد کیا، تو اس سرزمین کو آباد کرنے کا مقصد بھی بتلایا، اور توحید کے قیام کے لیے وہاں پر یہ سارے کام کیے اور قربانی دی اپنے بچے کی۔ وہ بچہ جو 86 سال کی عمر میں پیدا ہوا، اس بچے کو بے آب و گیا، بے کھیتی وادی میں اللہ رب العالمین کی محبت کے لیے چھوڑ کر چلے جاتے ہیں۔ کچھ دور پر چلے جاتے ہیں، جاتے وقت راستے میں حضرت ہاجرہ ان کا پیچھا کرتی ہیں، پوچھتی ہیں کہ آپ ہمیں یہاں چھوڑ کر کیوں جا رہے ہیں؟ یہاں دیکھ رہے ہیں کہ کیا حالات ہیں؟ کوئی جواب نہیں دیتے ہیں۔ کچھ آگے چلے جاتے ہیں، پھر پوچھتی ہیں ان کا پیچھا کرتے کرتے کہ اللہ امرک بہذا، کیا اللہ نے آپ کو ایسا کرنے کا حکم دیا ہے؟ تو کہتے ہیں کہ ہاں۔ تو حضرت ہاجرہ کہتی ہیں کہ اللہ رب العالمین تب ہمیں ہرگز ہرگز ضائع نہیں کرے گا۔ ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، تیرے باادب گھر کے پاس میں انہیں بسا کر چھوڑ کر اس لیے کیوں جا رہا ہوں؟ لیقیم الصلاۃ، تاکہ یہ اور ان سے پیدا ہونے والی آنے والی تمام نسلیں نماز کو قائم کرے۔ نماز کی اہمیت کا اندازہ لگائیے۔ اس روئے زمین میں جب سے اللہ رب العالمین نے خانہ کعبہ کو بنایا ہے، تب سے لے کر کے اب تک اور قیامت تک اللہ رب العالمین کی عبادت و بندگی کا سلسلہ جاری و ساری رہے گا۔ اور اگر وہ تھم گیا، وہ رک گیا، آگے باتیں آئیں گی انشاءاللہ۔ اگر خانہ کعبہ نہیں ہوگا تو دنیا کا حال کیا ہوگا، اس کے بارے میں بھی آخری میں باتیں آئیں گی۔ یہ مقصد بیان کیا کہ وہ نماز قائم کرے۔
فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ، تو اے میرے پروردگار تو لوگوں کے دلوں میں محبت ڈال دے اور ان کے دلوں کو اپنے اس باادب گھر کی طرف مائل کر دے، ان کا رخ پھیر دے، وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ، اور انہیں پھلوں سے روزی عطا فرما، لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ، تاکہ وہ تیرے شکر گزار بندے بنے۔ تو آپ دیکھیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کے نتیجے میں، ان کی دعا کی برکت کے نتیجے میں دنیا کے چپے چپے سے، کونے کونے سے حج عمرہ کرنے کے لیے لوگ وہاں جاتے ہیں، اور جو ایک بار وہاں پہنچ گیا اور لوٹ کر آتا ہے تو اس کی تمنگ، اس کی آرزو، اس کی امنگ ختم نہیں ہوتی ہے، اس کے اندر تڑپ ختم نہیں ہوتی ہے، دوبارہ جانے کی طاق و فراق میں لگا رہتا ہے کہ کب ہمیں زندگی میں دوبارہ موقع ملے ہم اور اس سرزمین کی زیارت دوبارہ کرائیں۔ تو یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کے نتیجے میں ہے۔ اللہ رب العالمین نے سورہ حج میں ارشاد فرمایا، ان کو حکم دیا، وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ، اے ابراہیم آپ لوگوں کے لیے اعلان کر دیجئے، ایک منادی کر دیجئے، آواز لگا دیجئے، آپ کا کام توحید سے، اخلاص سے، اللہ رب العالمین کے لیے خالص عبادت کو انجام دیتے ہوئے بس زبان سے لوگوں کو بلانا ہے، کہہ دینا ہے، لوگوں کو دنیا کے کونے کونے سے لا کر کھڑا کرنا۔ اے ابراہیم یہ میرا کام ہے، میں یہ کر کے دکھلاؤں گا۔ اور ہوا اللہ رب العالمین نے جو فرمایا، یاتوک رجالن، وہ پیدل بھی آئیں گے، وعلی کل ضامر، تمام قسم کی سواریوں پر سوار ہو کر آئیں گے، یاتین من کل فج عمیق، وہ دنیا کے گوشے گوشے سے، چپے چپے سے، کہیں بھی رہنے والے ہوں، اگر مسلمان ہیں، دل میں ایمان ہے، تڑپ ہے، امنگ ہے، تو وہ اس کی طرف رخ کریں گے، اس کا قصد کریں گے۔ تو یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کے نتیجے میں اخلاص کی برکت کا اندازہ لگائیے۔ جو کام اخلاص اور خلوص و للہیت سے انجام دیا جائے اس کی برکت قیامت تک جاری رہتی ہے، اور اگر ریا و نمود سے وہ کام کیا جائے تو وہ ختم ہو جاتا ہے، اس کا اثر وہ اپنی آنکھوں کے دنیا سے جانے سے پہلے ہی اس کا انجام وہ دیکھ لیتا ہے۔ لیکن اخلاص کی برکت وہ دنیا میں رہے یا نہ رہے، اس کی برکت قیامت تک اللہ رب العالمین باقی رکھتا ہے۔ اس آیت کریمہ سے ہمیں اور آپ کو یہ بھی سبق ملتا ہے۔ اور دنیا میں جو بھی پھل ہیں، جتنے بھی پھل ہیں، چاہے وہ موسمی پھل ہوں یا بے موسمی پھل، تمام قسم کے پھل اور میوہ جات اگر آپ کو بیک وقت دیکھنا ہو تو وہ آپ کو مکہ کی سرزمین مکہ مکرمہ میں آپ کو دیکھنے کو ملے گا۔ دنیا میں جو پھل آپ کو کہیں نہیں ملے گا، وہ سارے کے سارے پھل حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کے نتیجے میں، ان کے خیر و برکت کی دعا کرنے کے نتیجے میں آپ کو مکہ مکرمہ میں دیکھنے کو ملے گا۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اخلاص کے ساتھ دعا کرنے کا ایک دوسرا لازمی نتیجہ ہے، جو ہم اور آپ اپنی آنکھوں کے سامنے اور جو وہاں جاتے ہیں وہ دیکھ رہے ہیں، اس کا مشاہدہ کر رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، اس کے بعد اللہ رب العالمین نے اس خانہ کعبہ کی بابت ایک اور ارشاد فرمایا، وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا، اور جب ہم نے اس خانہ کعبہ کو، مکہ کی سرزمین کو، حرم مکی کو مَثَابَةً لِلنَّاسِ، لوگوں کے لیے بار بار آنے کی جگہ بنایا۔ بار بار وہ لوٹ کر آتے ہیں، ایک بار آیا تو دوبارہ اس کو آنے کی چاہت اس کے دل کے اندر تمنا ہوتی ہے۔ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا، اور امن کی جگہ بنایا۔ امن کی جگہ بنایا کیوں؟ دنیا میں اگر امن و امان دیکھنا ہے، سکون و اطمینان دیکھنا ہے، چین و قرار کی زندگی اگر آپ کو دیکھنی ہے، دلوں میں قلق، اضطراب، بے چینی، پریشانی اور بہت زیادہ مصیبتوں سے دو چار انسان ہیں، اگر اس سرزمین پر چلا جائے تو اس کے اندر احساس ہوگا، وہ اپنے دلوں کے اندر محسوس کرے گا کہ امن و امان کیا ہوتا ہے، سکون و اطمینان کیا ہوتا ہے، چین کی زندگی کیا ہوتی ہے۔ حتیٰ کہ اگر کسی نے حرم مکی کے باہر، حدود حرم سے باہر کوئی ایسا جرم کیا جس پر اسلامی شریعت و قانون کے مطابق اس پر سزا اور حد نافذ کرنے کا حکم لاگو ہوتا ہے، تو اس حرم مکی میں رہتے ہوئے، حدود حرم کے اندر رہتے ہوئے، حکومت کو بھی یہ اختیار نہیں ہے کہ وہاں پر اس کو سزا دی جائے۔ اور کوئی اگر زمانہ جاہلیت میں یہ اس حرم مکی اور خانہ کعبہ کی حرمت اور اس کی تعظیم زمانہ جاہلیت کے لوگوں کے دلوں میں بھی تھی کہ وہ اپنے باپ کے قاتل کو اگر مکہ میں دیکھ لیتے تھے تو اس سے کوئی چھیڑ چھاڑ نہیں کرتے تھے، وہ انتظار کرتے تھے اس کے حدود حرم سے باہر نکلنے کا۔ جب وہ باہر نکل جاتا تھا تب اس سے باس پرس ہوتی تھی اور اس سے سوال جواب ہوتا تھا۔ تو یہ اللہ رب العالمین نے اس کو امن کی جگہ بنایا ہے۔
اور میرے بھائیوں ایک بات اور اللہ رب العالمین نے مکہ کے تعلق سے بیان فرمائی. یہ تو حرم مکی خانہ کعبہ کے تعلق سے یہ ساری باتیں ہو رہی تھی اور اس کے کچھ پس منظر آپ کے سامنے پیش کیے گئے. اللہ رب العالمین نے مکہ کی پوری سرزمین کے بارے میں یہ ارشاد فرمایا وَمَن يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ. جو شخص آپ دیکھیں تمام دنیا کے اندر, دنیا کے کسی بھی گوشے میں آپ رہ رہے ہو, اگر آپ نے دل میں گناہ کرنے کا ارادہ کیا, صرف ارادہ آیا ہے دل میں لیکن آپ نے اس گناہ پر عمل نہیں کیا ہے, پریکٹیکل اس کو کر کے نہیں دکھایا ہے, تو تب تک جب تک آپ اس گناہ کے ارادے پر اس کو عمل میں نافذ نہ کر لیں تب تک اللہ رب العالمین کی جانب سے آپ سزا کے مستحق نہیں ہو سکتے. آپ کا گناہ نہیں لکھا جائے گا, صرف ارادہ کرنے سے گناہ نہیں لکھا جائے گا, لیکن مکہ کی سرزمین میں رہتے ہوئے صرف ارادہ کر لینے پر, گناہ کے کام کی دل میں نیت کر لینے پر ہی دردناک عذاب کی وعید اللہ رب العالمین کی جانب سے سنائی جا رہی ہے. وَمَن يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ. جو اپنے دل میں کوئی بھی قسم کے گناہ اور شرارت کرنے کا اگر دل کے اندر ارادہ بھی کر لیتا ہے, نیت میں بھی اگر آ گیا کوئی گڑبڑی کرنے کا, نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ, تو ہم اسے دردناک عذاب کا مزہ چکھائیں گے. اللہ رب العالمین کا یہ فرمان یہ ایسے ہی ہمارے اور آپ کے کلام کی طرح نہیں ہے. اللہ رب العالمین جب لفظ کن کے ذریعے پوری کائنات کو عدم سے وجود بخشتے ہیں تو اللہ رب العالمین کا یہ کلام ازلی اور ابدی ہے اور اس کی تاثیر پوری دنیا میں لا محالہ ہو کر رہنے والی ہے. جب لفظ کن کے ذریعے, دو حرف کے ذریعے پوری کائنات عدم سے وجود میں آ سکتی ہے تو اللہ رب العالمین کے اس کلام پر آپ غور کریے, اس کے نتیجے پر آپ غور کریے کہ اگر کوئی وہاں پر پہنچ کر اور وہاں سے پہنچنے سے پہلے بھی اگر کوئی مکہ نہیں پہنچا ہے, مکہ کے باہر ہے, اس کے باوجود بھی اگر دل میں یہ ارادہ کرتا ہے کہ ہم وہاں پہنچ کر یہ کر لیں گے, اگر نیت بھی میں آ گیا, خیال بھی اگر دل میں گزرا کہ ہم یہ گڑبڑی کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں, وہ مکہ پہنچا, اس کے باوجود بھی وہ اللہ رب العالمین کی اس وعید میں شامل ہے اور اللہ رب العالمین اسے دردناک عذاب کا مزہ چکھائیں گے. ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارک وہدی للعالمین. سب سے پہلا گھر جو اللہ رب العالمین نے اپنی عبادت کے لیے بنایا وہ مکہ میں ہے, خانہ کعبہ. یہودی کہتے تھے, یہودیوں کا یہ دعویٰ تھا کہ سب سے پہلا گھر اللہ رب العالمین نے بیت المقدس کو بنایا سرزمین فلسطین ملک شام کے اندر. تو اللہ رب العالمین نے ان کے اس دعوے کی تردید فرمائی, ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا. سب سے پہلا گھر اللہ رب العالمین کی سب سے پہلی مسجد اس روئے زمین پر خانہ کعبہ کی شکل میں بنائی گئی جو مکہ مکرمہ میں ہے. ومن دخلہ وہدی للعالمین, وہ تمام دنیا والوں کے لیے مرکز ہدایت ہے. توحید, وہ مکہ اور وہ خانہ کعبہ جس کی ایک ایک اینٹ توحید کی بنیاد پر رکھی گئی, اللہ رب العالمین کے لیے اخلاص کو بجا لاتے ہوئے خلوص و للہیت کے ساتھ رکھی گئی. ہدی للعالمین, تمام دنیا والوں کے لیے وہ مکہ کی سرزمین ہدایت کا سرچشمہ ہے, ہدایت اور توحید کا مرکز ہے. اور آپ دیکھیں جب سے وہاں سے توحید کی صدا گونجی ہے اور توحید کی دعوت وہاں سے شروع ہوئی ہے, اس کی ابتدا و شروعات آپ دیکھیں تب سے لے کر کے اب تک اور قیامت تک وہاں سے توحید کی دعوت کا کام پوری دنیا میں جاری و ساری ہے اور اس کو ایک مرکز کی حیثیت حاصل ہے میرے بھائیوں. اس کے بعد اللہ رب العالمین نے فرمایا ومن دخلہ کان آمنا, جو اس امن والے شہر مکہ میں داخل ہو جائے, مکہ کی سرزمین میں جو آ جائے چلا جائے, اس کو امن و امان حاصل ہے, وہ اپنے آپ کو پرامن پرسکون محسوس کرتا ہے. میرے بھائیوں یہ ساری باتیں ہمیں اور آپ کو اس مکہ کی عظمت اور اس کے تقدس کو اپنے دلوں میں اگر کہیں کسی گوشے میں کوئی کمی رہ گئی ہے تو اس کو واپس پھر سے دوبارہ زندہ کرنے کی ضرورت ہے. اس لیے کہ یہ دین اور اس کی باتیں یہ صرف ہمارے سننے سنانے کی حد تک نہیں ہے, یہ ہمارے دلوں کے لیے غذا کی حیثیت رکھتی ہے اور مردہ دلوں کو دوبارہ زندہ کرنے کی اس کے اندر صلاحیت موجود ہے اور روح کے لیے اس کے اندر, اس کی تعلیمات کے اندر غذا ہے. اور اس روح
کہ غذا پہنچانے کے لیے، مردہ دل کو دوبارہ زندہ کرنے کے لیے اس تاریخی گھر کی زیارت کرنا ہمارے اور آپ کے لیے کم از کم زندگی میں ایک بار ضروری ہو جاتا ہے۔ اگر ہمیں اللہ رب العالمین اس کی طاقت دیں تو ہمارے اوپر یہ واجب ہو جاتا ہے۔ میرے بھائیوں، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اسی بات کو اللہ رب العالمین نے اس کے مان بات فرمایا کہ اللہ کے لیے لوگوں کے اوپر اللہ کے گھر کا قصد کرنا، حج کے لیے جانا، سفر حج کے لیے نکلنا واجب و ضروری ہو جاتا ہے۔ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، جو اس کی طرف جانے کی طاقت رکھتا ہو۔ تو میرے بھائیوں، زندگی میں ایک بار حج فرض ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے زندگی میں ایک بار حج کیا، اور آپ نے جتنے دن حج کے اعمال تھے اتنے ہی دن وہاں پر مکہ میں قیام کیا، اور اس کے بعد آپ کو دنیا کے تمام قسم کے مشاغل تھے، آپ کے اوپر ضروریات زندگی اور بہت سارے اللہ رب العالمین کی جانب سے احکام و فرامین آپ کے اوپر نافذ تھے جس کو لاگو کرنا تھا، اس لیے آپ نے ضرورت سے زیادہ وہاں پر قیام نہیں کیا، اور آپ اپنے دیگر کاموں کی طرف آپ نے رخ کیا وہاں سے فوراً حج کی ادائیگی کے بعد۔ تو میرے بھائیوں، اس حرم مکی کو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بھی اپنے فرمان کے مطابق امن کی جگہ بتاتے ہوئے، اس کی حرمت کو یاد دلاتے ہوئے آپ نے ارشاد فرمایا کہ قیامت جب سے اللہ رب العالمین نے آسمان و زمین کو پیدا فرمایا تب سے لے کر کے اب تک یہ خانہ کعبہ اور یہ مکہ کی سرزمین حرمت والی ہے۔ تو اس کی حرمت کے تقاضے کو مد نظر رکھتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ لا یعضد شوکہ، اس کا مکہ میں موجود درختوں کو نہیں کاٹا جائے گا، اور ولا ينفر صیدہ، اس کے شکار کو بھگایا نہیں جائے گا، ولا یؤخذ لقطتہ، وہاں پر گری پڑی ہوئی چیز اگر وہاں پہ زمین میں گر گئی ہے تو اس کو اٹھایا نہیں جائے گا، الا من عرفہا، مگر وہی جو اس کو امانت گھر تک پہنچانے کی نیت سے اٹھائے تو وہ اس کو اٹھا سکتا ہے، اور مکہ میں موجود گھاس پھوس کو نہیں کاٹا جائے گا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے یہ مطالبہ کیا، جب آپ نے یہ ارشاد فرمایا کہ مکہ میں گھاس پھوس کو نہیں کاٹا جائے گا، تو آپ نے کہا کہ الا الاذخر فانه لقینہم ولبیوتہم، اذخر گھاس کو کاٹنے کی آپ اجازت دے دیجئے، اس لیے کہ یہ مکہ والوں کے لیے اس میں بڑے فوائد ہیں، ان کے ذریعہ معاش کا ایک ذریعہ ہے، تو آپ نے اذخر گھاس کے کاٹنے کی اجازت دے دی حضرت عبداللہ بن عباس کے مطالبے پر۔ میرے بھائیوں، آپ نے بہت ساری باتیں سنی مکہ کے تعلق سے، اور اس مہینے کے تعلق سے بھی بہت ساری باتیں ہیں، وقت بہت کم ہے کہ ساری باتوں کو احاطے میں لایا جائے، انہی باتوں کو بیان کر کے میں اپنی بات ختم کروں گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے، آخری بات بیان کرنے سے پہلے جو میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا خطبہ میں شروع میں، آخری بات یہ خانہ کعبہ کا وجود، اللہ رب العالمین نے اس کی بابت قرآن میں یہ ارشاد فرمایا، جعل اللہ الکعبۃ البیت الحرام قیاما للناس، اللہ رب العالمین نے کعبہ جو بیت الحرام ہے، حرم مکی ہے، اس کو لوگوں کے قیام کا ذریعہ بنایا ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت کریمہ کو ذکر کرنے کے بعد ایک حدیث ذکر کی ہے، اور وہ حدیث کیا ہے؟ یخرب الکعبۃ ذو السویقتین من الحبشہ، کعبہ کو آخری زمانے میں ٹیڑھی پنڈلیوں والا، چھوٹی پنڈلیوں والا، ٹیڑھے میڑے پاؤں اور قدم والا ایک حبشی کعبہ کو ویران کرے گا، کعبہ کو ڈھا دے گا، اس کو منہدم کر دے گا، اس کو گرا دے گا، اور اس کے اندر کے خزانے کو وہ نکالے گا۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، جو میں نے آپ کے سامنے شروع میں ایک حدیث بیان کی کہ جب تک لوگ خانہ کعبہ کی حرمت، اس کی تعظیم اور اس کے تقدس کا پاس و لحاظ کرتے رہیں گے تب تک وہ خیر میں رہیں گے، جیسا کہ اس کی صحیح معنوں میں تعظیم کرنے کا حق ہے۔ اگر اس کو ضائع کر دیں گے تو وہ تمام کے تمام لوگ ہلاک و برباد ہو جائیں گے۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ قیام للناس، یہ خانہ کعبہ یہ لوگوں کے قیام کا ذریعہ، یعنی تمام دنیا والوں کے لیے، اس پوری کائنات کے باقی رہنے کے لیے یہ خانہ کعبہ اس کے قیام کا، اس کی بقا کا باعث ہے۔ اگر یہ خانہ کعبہ منہدم ہو جائے گا تو پھر اس دنیا کے باقی رہنے کا کوئی حق نہیں ہے، اور اس دنیا میں جینے والے انسانوں کو جینے کا بھی کوئی حق نہیں ہے۔ امام بخاری اس حدیث کو لا کر کے اس آیت کریمہ کے بعد یہی بتلانا چاہتے ہیں کہ جب وہ وقت آ جائے گا کہ خانہ کعبہ کو ہی ڈھا دیا جائے، وہ حبشی غلام چھوٹی پنڈلیوں والا خانہ کعبہ کو منہدم کر دے گا، تو اس کے بعد اس روئے زمین پر کوئی خیر باقی نہیں رہے گا۔ خیر تبھی تک باقی ہے جب تک وہ خانہ کعبہ ہے، اور دنیا
دنیا کا وجود، دنیا میں موجود تمام انسانوں کا وجود، تمام آنے والی نسلوں کی بقا اس خانہ کعبہ کی بقا پر منحصر ہے۔ جب تک وہ باقی ہے تب تک یہ دنیا باقی ہے، اور جب وہ ختم ہو جائے گا، اس کو منہدم کر دیا جائے گا، تو یہ دنیا کا وجود چہ معنی دارت، انسانوں کی زندگی کا کوئی معنی نہیں رہ جاتا ہے۔ پھر اللہ رب العالمین اس کے بعد قیامت کو برپا کر دے گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے الہ العالمین تو ہم تمام مسلمانوں کو زیادہ سے زیادہ ہمارے دلوں کے اندر اخلاص پیدا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ رب العالمین اخلاص و للہیت کے ساتھ تمام عبادتوں کو انجام دینے کی توفیق عطا فرما۔ رب العالمین ہمیں اور آپ کو اس مکہ کی سرزمین کی زیارت کی توفیق عطا فرما۔ رب العالمین جو اس جگہ تک جانے کے متحمل نہیں ہیں، رب العالمین ان کے لیے وہاں تک رسائی اور وہاں تک پہنچنے کو آسان فرما دے۔ رب العالمین ان کے لیے مکہ کی زیارت کو آسان فرما دے۔ رب العالمین تمام مسلمانوں کو اس سرزمین کی زیارت کی توفیق عطا فرما۔ رب العالمین وہاں پر حج و عمرہ کے لیے جانے والوں، ایک بات اور میں آپ کو بتا دوں، یہ بہت ہی اہم بات ہے اور گہرائی کی بات ہے۔ میرے والد صاحب جب زندہ تھے اور جب آپ مکہ میں رہتے تھے تو انہوں نے اپنی زندگی میں مجھے بتایا تھا، اور شاید انہوں نے اپنے خطبہ کے جمعے میں بھی یہ بات ذکر کی تھی۔ کہا کہ میں مکہ میں رہتا تھا تو میرے ایک دوست، میرے عزیز تھے، وہ مدن پورہ شہر بنارس کے رہنے والے، وہ برابر حج و عمرہ کرنے کے لیے جایا کرتے تھے۔ تو آخری مرتبہ جب وہ حج و عمرہ کرنے کے لیے گئے تو والد صاحب سے انہوں نے ملاقات کی اور کہنے لگے کہ میں جب بھی یہاں پر آتا تھا حج و عمرہ کرنے کے لیے تو میں اللہ رب العالمین سے روزی میں کشادگی کی دعا ضرور مانگتا تھا، لیکن اب میں نے اس دعا کو کرنا چھوڑ دیا ہے۔ روزی میں کشادگی کی دعا جو میں برابر مانگا کرتا تھا حج و عمرہ کرنے کے لیے آنے پر، میں نے اب اس دعا کو کرنا چھوڑ دیا، ترک کر دیا۔ کہا کیوں؟ کہا کہ مجھے یہ ڈر اور خوف لاحق ہوا ہے کہ کہیں میں اللہ رب العالمین کی یاد سے غافل و بے پرواہ نہ ہو جاؤں۔ تو ایسے لوگ بھی تھے، اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے، تابعوا بین الحج والعمرہ، حج و عمرہ برابر کیا کرو، فإنہما ینفیان الفقر والذنوب کما ینفی الکیر خبث الحدید، اس لیے کہ یہ حج و عمرہ گناہوں کو ویسے ہی دھل دیتا ہے اور فقر و محتاجی کو ویسے ہی ختم کر دیتا ہے جیسے کہ لوہا بھٹی پر جا کر لوہے کا زنگ اور میل صاف ہو جاتا ہے۔ اسی طرح حج و عمرہ پے در پے اور برابر کرنے کے نتیجے میں انسان کی فقر و محتاجی دور ہو جاتی ہے اور اس کے گناہ دھلتے رہتے ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے ہمیں زیادہ سے زیادہ اس کام کو انجام دینے کی توفیق عطا فرما۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروا انہ هو الغفور الرحیم۔